السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے مطالعے کا لیکچر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس مطالعے کا لیکچر اگلا کریں گے 3 کا شارٹ کوسچن ہم چیپٹر 1 کے کر چکے ہیں ریویژن میں چیپٹر 1 کے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے چینل محمد ریاست بلاس کو لائک کریے، شیئر کریے، بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے چیک پھر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے اس طرف چلتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس کا لیکچر دیتے ہیں اگلے جو 3 سوال ہیں ان کی طرف۔ تو یہ ہے پاکستانی نظریاتی احساس، اس کے اگلے جو ہے وہ شارٹ کوسچن 3 جو ہے ان کو کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں نظریہ پاکستان کی تعریف و تجزیہ تک کر لیا تھا۔ نظریہ پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے بنیادی عقائد تحریر کیجیے۔ تو ہم اسی طرح پیچھے کی طرف چلیں گے تو پیج نمبر ہم آئیں گے جی پیج نمبر 6 پہ۔ پیج نمبر 6 پہ آئیں تو جو ہے ہمیں اس کویسچن کا آنسر مل جائے گا۔ پیج نمبر 6 پہ ہے جی نظریہ پاکستان کی بنیاد۔ انہوں نے کہا نظریہ پاکستان کی بنیادی عقائد کے حوالے سے جو آپ تحریر کریں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے۔ جو نظریہ پاکستان ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے۔ جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے اس کی بنیاد اسلام ہے، جس کے پر قانون بنا ہے وہ اس کی بنیاد بھی اسلام ہے، جو 2 بنیادی عقائد کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا جو اسلام نظریہ جو ہے وہ 2 عقائد کی زیادہ تر تعلیم دیتا ہے، لیکن باقی کو بھی دیتا ہے لیکن اس کی زیادہ دیتا ہے، اس کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر کامل ایمان رکھنا۔ نظریہ پاکستان کی بنیادیں ہیں یہ دونوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا، اور ان کا آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا جو ہے اس نظریہ پاکستان کے جو ہے دوسرا عقائد ہے، تو یہ ضروری ہے جس پہ پاکستان کا نظریہ بنا ہے۔ تو چلیے اب اگلے شارٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے قیام پاکستان کے معاشی پہلو پر روشنی ڈالیے۔ تو اسی پیج پر چلتے ہیں دوبارہ سے۔ تو یہ ہے جی معاشی محرومی میں ہم آئیں گے۔ کویسچن نمبر 4 کا آنسر تھا نظریہ پاکستان کی بنیاد والا۔ یہ کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہے سر سید کی تعلیم تاریخ کا اثر مسلمانوں کے ایک محدود طبقے نے قبول کیا۔ جو سر سید نے تعلیم کی تاریخ شروع کی تھی کہ آپ تعلیم حاصل کریں، وہ محدود طبقے نے اس پر عمل کیا۔ مسلمانوں کو بڑی اکثریت جذباتی قیادت کا زیر اثر ماضی سرپرستی پر جدید تعلیم سے دور رہی۔ جب انگریزوں نے آ کر جو ہے اس پر جو ہے کیا تھا قبضہ تو لوگ بہت برا سمجھنے لگے اور ان کی پڑھائی کو بھی برا سمجھتے تھے کہ ان کی پڑھائی کو بھی جو ہے حاصل کرنا گناہ ہے۔ تو اس کے بعد اسی طرح مسلمان ہر میدان میں ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور ہندو جو ہے انگریزوں والی تعلیم حاصل کرتے رہے اور وہ آگے بڑھے، تو ان کو ہر ملازمت جو ہے مل گئی۔ سرکاری ملازمتوں پر بھی ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ ملازمتوں پر بھی انہوں نے حصے لی، اور تاکہ وہ ملازمتوں پر بھی جو ہے وہ ان کی اجارہ داری ہوگی، ان کا قبضہ ہو گیا۔ زراعت، صنعت اور تجارت میں مسلمانوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جو ہندو زراعت یعنی کہ کاشت وغیرہ کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اس میں بھی جو حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زمینیں جو چھین لے گئی تھی مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمان بہت صدیوں سے ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر قائد اعظم اور علامہ اقبال ہندو ساہوکاروں کے استحصال سے نجات دلانے اور معاشی طور پر ترقی یافتہ بنانے کے لیے مسلمانوں کی سیاسی آزادی کو ضروری سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہے ہندو لوگوں کو جو ہے ان سے علیحدہ وطن جو ہے وہ لینا ضروری سمجھتے تھے۔ تو آپ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہمارا ہے جی 2 قومی نظریے کے حوالے سے سر سید احمد علی خان کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ تو اسی پیج پر پھر چلیں گے۔ سر سید احمد علی خان کا ٹاپک ہے نیچے سر سید احمد علی خان اور 2 قومی نظریہ۔ یہ کویسچن 6 کا آنسر ہے سر سید احمد علی خان 1898 اور سے 1870 وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے برطانوی حکمرانوں پر واضح کرنے کی کوشش کی برطانوی طرز کا جمہوری نظام جس میں حکومت ہمیشہ اکثریت کی بنیاد پر بنتی ہے ہندوؤں کے مخصوص حالات کے لیے قطعی موزوں نہیں کہ انہوں نے جو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انگریزوں سے بات کی کہ جو آپ لوگوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے لیے بالکل بھی نہیں ٹھیک، ہندوستان کے حالات کے لیے نہیں ٹھیک، اس سے حالات بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں 2 بڑی قوموں کے درمیان آبادی کا سازہ مذہب، ثقافت اور رسوم رواج کا فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ 2 قومی یہاں پہ رہتی ہیں، مسلمان ہندو، اور ان کا سب کچھ جو ہے وہ الگ الگ رسوم، ثقافت، مذہب، ہر چیز الگ ہے، رواج بھی الگ ہے۔
سیاسیوں نے مسلمانوں کو اس بات سے خبردار کیا کہ وہ ایک کثیر الاقوامی ہندوستانی معاشرے میں اپنی اسلامی شناخت کو گم نہ ہونے دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے ہندوستان میں اپنی حیثیت منوائیں۔ برصغیر میں جدانہ گاننا مسلم قومیت کا یہی تصور گزرنے کے ساتھ مزید نکھرا اور بالآخر قیام کی بنیاد بنا۔ یہ جو حساسیت کی تاریخ شروع کی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے علیحدہ وطن کے لیے ان کے اندر جذبات کو ابھارا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ انہوں نے ان کی کوشش کی، علامہ اقبال نے کوششیں کی، قائد اعظم نے کوشش کی، اور بھی بہت سے چودھری رحمت اللہ خان تھے، ان ساروں نے مل کر کوششیں کی، تو ہمارا یہ پاکستان جو ہے بنا، اور یہی اس کی بنیاد بنی جداگانہ مسلم قومیت کا تصور۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے سوالوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ 6 کویسچنز ہم نے کر لیے ہیں، تو اس کے ٹوٹل کویسچن دیکھ لیتا ہے ٹوٹل کویسچن اس کے کتنے ہیں۔ تو ٹوٹل کویسچن جی ہیں اس کے 7۔ تو ابھی ہم نے جو ہے ایک کرنا ہے، تو کویسچن نمبر 7 اس کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کی حیثیت کے حوالے سے قائد اعظم کا ارشاد کیا تھا؟ تو قائد اعظم والے ٹاپک میں چلتے ہیں، نظریہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی فرمودات کی روشنی میں۔ تو 2 قومی نظریے میں چلتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا اسلام اور ہندو دھرم مخصوص مذہب نہیں بلکہ در حقیقت 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں، چنانچہ ایسی خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ 2 معاشرتی نظام ہیں تو ان کو خواب و خیال ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک مشترکہ قوم، مطلب ایک قوم بن کے رہ سکیں گے اس ملک میں۔ اور انہوں نے کہا میں شگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصور اور حقائق پر رکھی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی ضد میں ہیں بلکہ اکثر متصادم رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے تصور کی اور حقائق کی جو ہے بنیاد اس چیز پر رکھی گیا کہ وہ ایک دوسرے کی ضد میں ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوششوں میں ہیں۔ ان کے نظریات کے مطابق ایسی 2 قوموں کو ایک نظام میں باندھنے کا نتیجہ تباہی کی صورت نکلے گی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جو ہے اگر ہندوستان ہم آزاد بھی ہو جائے، انگریز آزاد بھی کر دے اور دونوں قومیں اکٹھی رہیں، تو یہ کبھی بھی جو ہے ملک صحیح طرح نہیں چل پائے گا، لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گی یہاں پر، اور ایک قوم کبھی نہیں بن پائے گی، ایک دھاگے میں یہ کبھی نہیں بن پائیں گے۔ لہٰذا لفظ قوم کی ہر تعریف کے روح سے مسلمانوں ایک قوم ہے۔ مسلمان جو ہے ان کو لوگ قوم نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ قوم نہیں ہے، تو کیونکہ مسلمانوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی، کیونکہ مسلمان بہت سالوں سے ہندوستان پر جو ہے کر رہے تھے اپنی حکومت، ان سے حکومت چھین لی گئی تھی، دھوکہ دے کر غداری کر لی تھی لوگوں نے۔ لہٰذا ان کے لیے الگ وطن چاہیے جہاں وہ اپنے معاشی معاشرتی اور سیاسی عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزار سے۔ خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ لاہور اجلاس 22 مارچ 1940۔ یہ جو خطبہ دیا تھا یہ آل انڈیا مسلم لیگ میں جو ہے 22 مارچ 1940 کو دیا تھا۔ یہ MCQs ہے، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں اور MCQs بنا لیں۔ تو آج شارٹ کویسچن جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہوئے، 7 کے 7 3 ہم نے آگے کہا دیتے تو 4 آج کی ہے، 7 مکمل ہو گئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لانگ کو ڈسکس کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو آپ کو پسند ہے، لائک کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمارے چینل محمد ریاض بلاگز کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور چینل بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دن بدن آپ کو مل